بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً ختم کے قریب ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور مغفرت کی درخواست کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں۔ اگلا عشرہ تیسرا عشرہ ہے، جو کہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرہ میں روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت اور کیا کرتے تھے، اور وہ ہے اعتکاف۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ کے علاوہ اعتکاف کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے میں یا کبھی پورے رمضان میں یا 20 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا نتیجہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کچھ مسجدیں ہوں تو ایک محلے کی مسجد میں اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس محلے والے سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی شہر میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے شہر والے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر محلے میں کئی مسجدیں ہیں، ان میں سے ایک میں اعتکاف کر لیا تو سارے محلے والے بری ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر چھوٹا شہر یا چھوٹی بستی ہے کہ جس میں مسجدیں کم ہیں، شہر بالکل چھوٹا سا ہے کہ ایک محلے کے برابر ہے، یا کوئی بستی وہ ایک محلے کے برابر ہے، تو ایک مسجد میں اعتکاف کر لینا بھی کافی ہوگا۔ بہرحال اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو محلے والے، بستی والے سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ یا تو خود اعتکاف میں بیٹھیں یا کسی کو تیار کیا جائے، ترغیب دی جائے، اور ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیں گے لانے لے جانے میں، تاکہ دوسرا بندہ تیار ہو جائے اس کے لیے۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کو اعتکاف کے لیے متعین کیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صرف بوڑھوں پر لازم نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر ہی لازم ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کی کوشش کرے۔ اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایک تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، مسجد کا ماحول ہے اور فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کا پڑوس ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا اس کو کہ جو اعمال وہ باہر کر سکتا تھا اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نہیں کر سکتا، ان کا بھی اجر اس کو ملتا رہتا ہے، جیسے کسی کے جنازے میں شریک ہونا، کسی کی عیادت کرنا، یا کسی کی مدد کر دینا، یا کہیں آگ لگ گئی ہے اس کو بجھا دینا، یا ایسے اعمال کہ جو عام حالات میں کر سکتا تھا لیکن اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتا، تو ان اعمال کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے، کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے۔ اور زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فقہا کے قول کے مطابق، علماء کے قول کے مطابق 500 سال کی مسافت ہے۔ تو اس طرح ایک دن کے اعتکاف کرنے سے 1500 سال کی مسافت کی بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے یعنی 10 دن، تو وہ 15,000 میل دور کر دیا جائے گا جہنم سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آخری عشرے کے اعتکاف کرنے پر۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ویسے حج کرنے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، عمرہ کرنے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اعتکاف کرنے پر، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے گناہوں سے ایک تو محفوظ رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ 10 دن تک جب وہ مسجد میں رہتا ہے تو چونکہ اعتکاف یہ ایک مستقل عبادت ہے، تو 10 دن تک مسلسل وہ شخص عبادت میں لگا ہوا ہے، خواہ وہ سو رہا ہو پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور وہ کھانا کھا رہا ہے تو پھر بھی عبادت کا ثواب پا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے،
حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی وہ عبادت کا ثواب پا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جہاں اعتکاف کے اور مقاصد ہیں، ایک مقصد شب قدر کو تلاش کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ آخری عشرے میں ہی شب قدر ہوا کرتی ہے صحیح قول کے مطابق۔ تو جو شخص معتکف ہے، اعتکاف کر رہا ہے، تو وہ ضرور شب قدر کو پا لے گا، اور اگر اس کو وہ رات ملے نہ، یعنی ظاہر نہ ہو اس پر، تو پھر بھی وہ شب قدر میں، کیونکہ 10 راتوں میں سے ایک رات تو ضرور شب قدر ہوگی، تو وہ عبادت کرنے، اگرچہ وہ سو رہا ہو پھر بھی وہ عبادت کرنے والا ہی شمار ہوگا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اعتکاف کرنے کا، اس لیے سارے ہی مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو وہ خود اعتکاف کریں، یا کم از کم کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس کو اعتکاف کے لیے تیار کریں، اپنے تعاون کو یقین دہانی کرائیں، تاکہ ہمیں بھی اس کا ثواب مل جائے۔ بلکہ ثواب تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہونے کی وجہ سے، اس سے بھی ہم بری ہو جائیں، کیونکہ اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے محلے والے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔